अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी और हाज़िर हूं प्रोग्राम फैसला आपके पास लेकर। आज का दिन एक बड़ा इवेंटफुल डे है। आज पाकिस्तान का कौमी मिज़ानिया बराए साल 2019-2020 पेश किया गया, लेकिन इस मिज़ानिया से पहले आज कई ऐसे वाक़यात हुए जिसने आज के दिन को बहुत इवेंटफुल बनाया और इन वाक़यात के पाकिस्तान की सियासत पर, पाकिस्तान की इक़्तिसादियत पर बड़े दुरस असरात मुरतब होंगे। आज ही आसिफ ज़रदारी साबिक़ सदर पाकिस्तान को पेश किया गया अदालत में और उनका 10 रोज़ का रिमांड ले लिया गया। आज के दिन ही पंजाब असम्बली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी बुरी ज़मानत मुस्तरद हुई और उसके बाद अब वो नैब की कस्टडी में हैं। आज के ही दिन एक बहुत बड़े पुराने वाक़े में कहा जा रहा है कि हेट स्पीच के जो 2016 में हुई थी उसके हवाले से बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ सैन को भी लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और अब वो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के पास है, उनसे तफ्तीश की जा रही है। इस वाक़े के भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान में बड़े गहरे हमारी सियासत से उसके राब्ते जुड़े हुए हैं। ये वो सारे वाक़यात हैं जिनके साथ जिनके पस मंज़र में आज का बजट जो है वो पेश हुआ। बजट पर बातचीत करने के लिए, आज के वाक़यात पर बात करने के लिए हमारे पास मेहमानों का पैनल मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पर माशी और इक़्तिसादी मामलात पर बड़ा भू रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ पंजाब असम्बली से रुकने और मुस्लिम लीग नून के सीनियर साथी और तर्जुमान भी रहे हैं मुस्लिम लीग नून के मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे भी बात करेंगे। और उसके अलावा हमारे साथ कुछ देर में ज्वाइन करेंगी कमल शोज़ब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, अभी रास्ते में है, शायद बारिश की वजह से आज सूरत हाल मौसम कुछ ख़राब है, थोड़ी देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे। ज़िया साहब, आप ये बताइएगा कि आज का जो बजट है उसको अगर देखें तो उसमें लगता यूँ है कि एक बड़ी शौरी कोशिश की गई है जो टैक्स का नेट है, टैक्स वॉल्यूम है, उसको बढ़ाने की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अक्सर इस बात को एडवोकेट करते हैं कि पाकिस्तान में टैक्स देने वाले अफराद की तादाद है, जिसकी वजह से हमारे आमदनी कम है और अखराजात जो है बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो आज ही के इस बजट में जो बजट प्रपोजल हैं उसमें लगता यूँ है कि एक दफ़ा फिर जो है माजी की तरह जो बजट वसूल करना है, जिसकी वॉल्यूम में इजाफा मकसूद है, उसका बोझ जो है वो लोग जो टैक्स देते हैं पहले से या जो तनख्वाहदार तबका है उस पर डाला जा रहा है। कोई नए आउट ऑफ द बॉक्स जो है वो सोल्यूशन तलाश करने की जरूरत जो है वो नहीं, उसके लिए कोई तरीका कार इख्तियार नहीं किया गया। तो आप समझते हैं कि ऐसा ही है? नहीं, आपकी बात सही है तारिक साहब, लगता यही है। इन्हें अक्सर मैंने देखा है कि पाकिस्तान में जब बजट बनता है तो आप आंखें बंद करके बजट बना सकते हैं। इन्हें आप एक जहन में एक फिक्स कर लें कि भाई इतनी एक्सपेंडिचर करनी है हमें, या ये काम करने हैं हमको, या जो वेरियस मिनिस्ट्रीज से जो उन्हें मिलती हैं सजेशंस, प्रपोजल्स, उनको बेस बनाकर वो कहते हैं कि अच्छा भाई इस वक्त जो है ना हम तकरीबन से 8,000 बिलियन खर्च कर सकते हैं। तो वो उसका एक वो बना लेते हैं प्रपोजल ख्याली। उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अच्छा 8,000 बिलियन का जो खर्चा है उसके लिए इनकम कहाँ से लेकर आए। फिर एक उसका भी एक ख्याली एक खाका बना लेते हैं कि भाई इतनी हम टैक्स वसूल कर लेंगे, रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू इतना हो जाएगा, और फिर वो बजट पेश कर देते हैं, कहते हैं कि भाई खसारा इतना खसारा भी हो जाएगा, हम कर्जे लेकर पूरा कर देंगे। लेकिन जब एंड ऑफ द ईयर आता है तो पता ही चलता है कि ना उन्होंने उतनी वसूली कर पाए, वो उतनी ना उन्होंने उतना खर्चा कर पाए, खर्चा ज़्यादा हो गया, वसूली कम हो गई है। फिर एक सप्लीमेंट्री बजट आता है, और ख़ासकर जब आप किसी IMF के प्रोग्राम में हो तो वो IMF जो कहता है आपको कि भाई ये आदाद है आपकी, यानी आपको अपनी बजटरी डिफिसिट जो है ना इतनी रखनी है, आपका खसारा जो है यानी करंट अकाउंट डिफिसिट इतना होना है, आपका जो कर्जे वापस करने का जो वैल्यूम है वो इतना होना चाहिए। तो वो खुद टारगेट आपको देते हैं, तो उन टारगेट में रहकर आप बजट बनाते हैं। यानी वो भी अगेन तकरीबन ख्याली होता है, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन तकरीबन डिफरेंट होती है। यानी जहाँ तक कीमतें बढ़ाने वाली बात, पाकिस्तान जैसे मुल्क में जब आप कीमतें बढ़ाते हैं तो लोग सफ़र कर लेते हैं उसको, लेकिन सड़कों पर नहीं आते। पाकिस्तान में कोई ट्रेडिशन नहीं है कि हाँ, ये एक दफ़ा हुआ था यूब खान साहब के ज़माने में, जो मशहूर ज़माना जो चीनी का खर्चा,
اس کے علاوہ میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے 1980s میں 1990s میں جب انفلیشن ریٹ 20-25% ہوا کرتا تھا، لیکن سڑکوں پہ لوگ نہیں آتے. لیکن ضیاء صاحب یہ جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ جو ٹیکس کا جو بوجھ ہے جو گزشتہ حکومت نے ریلیف دی اور اس نے کچھ جو 6 لاکھ سے 12 لاکھ کر دیا کہ جس کی 12 لاکھ آمدنی ہے سالانہ اس پر ٹیکس لاگو ہوگا، اور وہ بھی اس کی شرح بھی کم تھی. اب اچانک اس کو ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ کم کر دیا گیا اور 6 لاکھ پہ لایا گیا. اب ظاہر ہے اس کا اثر جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے ہی پڑتا ہے، اور وہی ایک طبقہ ہے پاکستان میں جس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے سارے ملک کا. اس پر مزید جب بوجھ پڑے گا تو اس کے نتیجے میں جو عوام میں بے چینی پیدا ہوگی، اس کے نتیجے میں جو خلفشار پیدا ہوگا، اس سے محسوس کرتے ہیں آپ کہ اس کے نتیجے میں سیاسی جو ٹرموائل ہے، سیاسی جو ایک ہمارے ہاں بے چینی اور اضطراب رہتا ہے، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ اس میں بھی نہیں ہوتا ہے. ہوتا اس وقت ہے جب آپ سیکنڈ جنریشن ریفارمز انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں IMF کے. وہ ہوتا ہے، وہ سیکنڈ جنریشن ریفارمز ہوتے ہیں، وہ دولت مند لوگوں سے ہارڈ شپ شیئر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یعنی ایگزمپشنس وڈرا کر لیں آپ، ایکسپورٹ امپورٹ اور ویریس SROs جو ایشو کرتے ہیں ویریس کنٹریز ویریس گورنمنٹس کرتے رہے ہیں. اور ہمارا جو دولت مند طبقہ جو ہے وہ اصل معنوں میں انڈسٹریلسٹ نہیں ہے، وہ ٹریڈر ہے. اچھا ٹریڈر جب وہ کیسے کماتا ہے پیسے؟ وہ بجلی کی چوری کرتا ہے، ٹیکس کی چوری کرتا ہے، گیس کی چوری کرتا ہے. جیسا ذرا ہم بات کر لیں ہمارے جو مہمان ہیں مسلم لیگ نون کے، ان سے بات کر لیں تاکہ پھر یہ بات آگے بڑھے. ملک احمد خان آپ کے ساتھ ہم بجٹ پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ سے بات کریں گے یہ جو آج ایک امیڈیٹ واقعہ ہوا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ وہ جو درخواست تھی ضمانت کی، اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو وڈرا کر لیا، اور وڈرا کرنے کے بعد عبوری ضمانت ان کی جو ہے وہ مسترد ہو گئی، اور اس کے بعد حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے. اس کی کیا وجوہات تھی؟ پھر دوسری یہ بتائیے گا کہ پنجاب اسمبلی کے قائد حزب اختلاف جس کے پاس کوئی 150 کے قریب سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں، ان کی گرفتاری پر آج پورا پنجاب خاموش ہے، لاہور خاموش ہے. کوئی واقعہ نہیں ہوا، کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایک آواز تک نہیں اٹھی. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا لوگوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس گرفتاری کو؟ کیا لوگوں کے نزدیک یہ گرفتاری متوقع تھی، یا یہ کہ مسلم لیگ نون پنجاب کے نزدیک یہ کوئی اہم واقعہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ طارق صاحب. دیکھیں میں 2 باتیں، میں پہلے تو کہ جو آپ نے عدالت کے حوالے سے کہا کہ جو ضمانت کی درخواست واپس لی گئی، میں اس پر تو آپ کو تفصیل یہ بتا سکتا ہوں چند جملوں کے اندر تاکہ آپ کا وقت بھی بچے. اگر یہ بیل کو وہ اس طریقے سے جس طرح کورٹ میں آرگومنٹ آگے ایڈوانس ہو رہا تھا، تو اس میں عدالت کا جو پوزیشن کورٹ میں تھی وہ یہ تھی کہ نیب کے قانون میں اس چیز کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہ گراؤنڈز بھی کنوے کریں جن کے لیے انہوں نے آپ کو گرفتار کرنا ہے. غالباً یہ وہ جسٹ تھی کورٹ میں، کیونکہ جو میں نے سنا عدالت میں، میری خود بھی ایک وکیل کی طور پہ میں اس کو آبزرو کر رہا تھا، تو مجھے لگا یہ کہ شاید نیب کے لاء میں جج صاحب کا یہ خیال تھا کہ کوئی لازم نہیں ہے کہ نیب وہ گراؤنڈز کنوے کرے. تو اس پر ہمارے جو وکیل تھے بٹ صاحب، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نے مجھے گرفتار کرنا ہے اور مجھے یہ بھی نہیں بتانا کہ کس لیے گرفتار کر رہے ہیں، تو میں پھر اس بیل کو کیا پریس کروں گا. اور انہوں نے بیل پٹیشن واپس لے لی. جج صاحب کا خیال تھا کیونکہ نیب کا لاء جو ہے اس کے اندر یہ پروویژن نہیں ہے کہ ایکیوزڈ کو گراؤنڈز دی جائیں، بس نیب اتھارٹیز کا سیٹسفائیڈ ہونا ضروری ہے کہ وہ جب سمجھیں کہ کسی کے خلاف مقدمہ اس قابل ہے تو اس کو گرفتار کر لیں. بٹ صاحب اپنی دلیل یہ دے رہے تھے کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہیں اور میں آپ کے پاس کسی پروسیجرل کورٹ میں آ کے نہیں کھڑا، ایک آئینی عدالت میں کھڑا ہوں اور انڈر آرٹیکل 199 آف دا کانسٹیٹیوشن کھڑا ہوں، جہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیب اپنی جو لافل اتھارٹی ہے اس کو صحیح طرح سے ایکسرسائز نہیں کر رہی. تو میری بات کو سنیں. اب آپ کے خیال میں یہ ایک پروسیجرل چیز تھی، تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب آگے آپ کے پاس حمزہ شہباز صاحب جو ہے اس کے پاس لیگل ریمیڈی کیا ہے، اور دوسرا پھر یہ بتائیے گا جو میں نے پہلے سوال کیا تھا کہ ان کی گرفتاری پہ آج جو ریئیکشن ہے وہ بالکل خلاف توقع ہے، کوئی ریئیکشن نہیں ہوا. حالانکہ توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پنجاب اسمبلی کے ممبران، مسلم لیگ نون بڑی جماعت ہے پنجاب کی، اس کی طرف سے کوئی ریئیکشن آئے گا، وہ کیوں نہیں ہو سکا؟ نہیں دیکھیں، یہ معاملہ کہ ریئیکشن نہیں آیا، اس میں بڑا سخت اضطراب پایا جاتا ہے.
اب پارٹی کی طرف سے یہ ہدایت تھی کہ اس پر ایک کل ہم نے ایک اپنی پارٹی کی میٹنگ بلائی ہے، لوگوں میں سخت غم و غصہ ہے، حمزہ صاحب کے ساتھ لوگ بڑے جل ہیں، پوری پارلیمنٹری پارٹی، پنجاب کے عوام اور خاص کر پی ایم ایل این کا ورکر جو ہے وہ حمزہ صاحب کے ساتھ ایک خاص انسیت رکھتا ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بڑی سخت زیادتی کی گئی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا گیا ہے، جو فار ایگزامپل یہ رمضان شوگر ملز کا جو کیس ہے وہ گندے نالے کا، اور جو پھر ایک آشیانہ ہاؤسنگ کا جو کیس تھا، اور ان کی بیل تو خیر رمضان شوگر ملز میں زیادہ کنٹیسٹ تھی، اور وہ شہباز صاحب کے کیس میں تو ایک پراپر ایک چارج شیٹ ہے اگینسٹ دا نیب، جو ان کی آفٹر ریسٹ بیل میں جب وہ کورٹ نے فیصلہ دیا تو وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اب آگے فردر ریمیڈی جو لیگلی اویلیبل ہے وہ تو اب ٹرائل کورٹ کے ساتھ ہم دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ وہاں پر نیب کیا حمزہ صاحب کے خلاف ایویڈنس لے کر آتی ہے۔ ہمارے خیال میں تو بیس لیس کیسز ہیں، ان کیسز کا وجود نہیں ہے، بلکہ تو پوری تشریح ہی انہوں نے اس کی تعریف ہی بدل کے رکھ دی ہے کہ منی لانڈرنگ کہہ رہے ہیں کہ منی لانڈرنگ ان اکاؤنٹس کے کیسز میں، اور جو کہہ رہے ہیں کہ ناجائز اثاثہ جات ہیں ان کے کیسز میں۔ اچھا یہ بتائیے گا، ہم تو یہ سمجھتے رہے آج تک یہ سمجھتے رہے چوہدری صاحب، جی ملک صاحب میں آج تک یہ سمجھتے رہے کہ جی بات کیجیے، یہ سمجھتے رہے کہ جو پیسے ملک سے باہر بھیجے جاتے ہیں وہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ یہ پہلی بار سن رہے ہیں کہ جو پیسے ملک کے اندر آئیں یہ بھی منی لانڈرنگ ہے۔ چلیں خیر دیکھتے ہیں کورٹ آف لاء میں کیا ایویڈنس لے کر آتے ہیں وہ۔ اچھا آج کا جو بجٹ ہے، بجٹ سپیچ آپ نے دیکھی ہوگی، بجٹ سپیچ آپ نے سنی ہے، اس پہ ذرا مختصر تبصرہ کیجیے گا، پھر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے تاکہ بجٹ کے معاملے میں بات کریں، اور بجٹ کے ساتھ جو امپلیکیشنز ہیں اس بجٹ کے حوالے سے، سیاسی امپلیکیشن ہے، پھر اس پہ بھی بات کریں گے ہم۔ بجٹ کے بارے میں بات کیجیے گا ذرا۔ دیکھیں سر، بات چوہدری صاحب یہ ہے کہ بجٹ میں میں سن رہا تھا سپیچ جو وزیر صاحب سپیچ کر رہے تھے، تو مجھے تاثر یہ ملا ہے کہ ایک ہوش ربا اضافہ ہوگا خورد و نوش کے اندر، ہوش ربا اضافہ ہوگا پیٹرول ڈیزل ان قیمتوں کے اندر، جو کہ پہلے بھی یہ بڑھاتے رہے ہیں، 2 بجٹ تو یہ پہلے دے چکے ہیں، اور یہ ایزیلی پریڈکٹ کیا جا سکتا تھا کہ اس بجٹ کے بعد ایک مہنگائی کا ایک بڑا طوفان آئے گا، جو کہ ایک عام آدمی کی، متوسط طبقے کی کمر بالکل توڑ کے رکھ دے گا۔ ویسے تو یہ بجٹ کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کچھ انٹرسٹ گروپس کی اپیزمنٹ ہوئی ہے اس کے اندر، ہمیں نظر آیا، کچھ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر محصولات اس انداز میں بڑھائے گئے ہیں کہ سیلز ٹیکس کے اوپر ایک جنیرک اوور اینڈ ابو 2% ٹیکس فردر ایڈ کر دیا گیا ہے، جس میں اپیرنٹلی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جو باہر سے امپورٹ کر کے آ کر ڈفرینٹ لسٹ دی ہے، کنفیکشنریز کے اندر ہیں یا اور یوزیبل آئٹمز میں ایسی چیزیں ہیں، لیکن ہوگا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو آپ کا ہاؤس ہولڈ ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگا۔ اب انڈسٹری کی حد تک اس بجٹ کی بڑی سٹرینج فیل آ رہی ہے کہ انڈسٹری اس بجٹ کے ساتھ بینیفٹ نہیں کر سکے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پروڈکشن ڈریون انسینٹیوز نہیں ہیں، اس کے اندر نظر نہیں آ رہا کہ کچھ اس کو اس میں گورنمنٹ نے کوئی کلیم بھی کیا ہو، منسٹر صاحب کی سپیچ میں بھی کچھ اس کو، اور ٹریڈنگ بھی افیکٹڈ نظر آئے گی، کیونکہ بڑا اسٹریٹ اوے پشاور چیمبر آف کامرس نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، کراچی سے بڑی کنسرنڈ وائسز آ رہی ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس بھی اس کے اوپر اپنے بڑے آئی بروز ریز کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی چیمبر آف کامرس جو ہے ان کی طرف سے اس پہ خاص اعتراضات آئے ہیں۔ ضیاء صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جن حالات میں یہ بجٹ پیش ہوا ہے، عام طور پہ جو حکومتیں ہیں، خاص طور پہ جو نئی حکومتیں آتی ہیں جن کو آئے ہوئے 1 سال ہوا ہوتا ہے یا ابھی جو ہے اس نے اپنے ٹیک آف کرنا ہوتا ہے، تو وہ کوشش کرتی ہیں کہ ان کے دور میں اس طرح کے ماحول میں جو پولیٹیکل جو سٹیبلٹی ہے وہ اس کا تاثر زیادہ ملے، اور ملک میں کوئی ٹرموائل نہ ہو، خلفشار نہ ہو، اور خاصی ایک ہم آہنگی کی فضا ہو۔ لیکن یہ گزشتہ 2-3 دن کے جو واقعات ہیں، ایک پارٹی کا سربراہ جیل میں ہے، ایک پارٹی کا سربراہ پہلے سے جیل میں ہے، آج قائد حزب اختلاف جو ہیں وہ بھی جیل میں چلے گئے، جو قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہیں وہ بھی بیل پر ہیں، تو اس طرح کا جو ماحول ہے کیا سود مند ہے اس حکومت کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے اس طرح کا ماحول جو ہے وہ اچھا ہوتا ہے اور اس ماحول میں آگے بڑھ سکتی ہے؟ نہیں، معیشت سب سے زیادہ سفر کرے گی اس ماحول میں۔ یعنی مجھے تو لگا یہ کہ یہ سارے ایکشنز پینک کی ایکشنز ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ ادھر چلے جائیں پی ٹی ایم کی، اور دوسرا ایکشن لے لیں آپ
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो केस गया है, जी। तो ये दोनों 14 तारीख को जब बजट शुरू होगा, बजट डिबेट शुरू होगी, जुमे को डिबेट तो होगी, जी। 14 तारीख को ही वो केस भी आएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये खास कर जान करके डिलिबरेटली हुकूमत वक्त ने इन इश्यूज को रेज किया है। ये जानते बुझते उन्हें सबको पता है कि जब आप सियासी तौर पे टर्मोइल होगा मुल्क में, तो उसका मईशत पे बहुत बड़ा, क्योंकि मईशत जो है वो फैक्ट से ज़्यादा यानी इम्प्रेशन पे। हमें चूंकि ज्वाइन कर लिया है हमारी मेहमान कंवल शोजब ने, ताल्लुक आपका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। मैं चाहूँगा कि उनसे भी एक सवाल करने के उसके बाद हमें ब्रेक की तरफ जाना है ताकि उनकी जो इनपुट है वो आ जाए। अब बात करें थे हम बजट पर और बजट के माहौल पर, जिन हालात में बजट पेश हुआ है इस पर तो बाद में बात करेंगे, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। लेकिन गिरफ्तारियों का माहौल है, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ गिरफ्तार हो रहे हैं, पंजाब असम्बली के लीडर जो हैं गिरफ्तार हो रहे हैं, PTM के कुछ MNA जो थे वो गिरफ्तार हैं। तो ये जो इज़्तिराब का और हिजान का माहौल है, आप समझती हैं कि एक ऐसी हुकूमत के लिए जिसको आए हुए पूरा साल नहीं हुआ, जिसने भी टेक ऑफ करना है, तो उसके लिए ये मौजू और मुनासिब माहौल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया और इस पर मैं जो अपना इनपुट है, मेरा ज़रा आपसे डिसएग्रीमेंट है जो आप बात कर रहे थे। देखिए, एहतसाब का अमल जो है वो जारी रहता है, इसमें हुकूमतों की दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये स्टेट के इदारे कंट्रोल करते हैं, और हुकूमत या कोई भी हुकूमत हो। अब बिलफर्ज आप ये देखें, 90s का टाइम आप ले लें, 2 दफ़ा आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जेल में गए और चैंपियन बन के बाहर आए, और टाइम किसका था वो? आप चैंपियन बना रहे हैं उनको? नहीं, हम चैंपियन नहीं बना रहे, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ वो होने दे रहे हैं जो हो रहा है। मैं अपना आर्गुमेंट कंप्लीट कर लूँ, फिर हम इस पे मजीद कमेंट भी कर लेंगे। दोनों दफ़ा उनको अंदर भेजने वाले उस टाइम पे नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद उनकी जो हुकूमत गिरी थी बीबी की, वो करप्शन के स्लोगन पे गिरी थी। और नवाज शरीफ साहब के दौर में जब वो आए तो एक गाना आया करता था, एहतसाब एहतसाब, उसमें घोड़ों को खाना खाते हुए दिखाया जाता था, जरदारी साहब को दिखाया जाता था, करप्शन का पूरा वो इतना सेंटिमेंट। नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत भी करप्शन के बेस पे गई। हुदैबिया पेपर मिल वाला केस जो इनके ऊपर डाला था वो पीपल्स पार्टी का फ्लोट किया हुआ था। अब प्रॉब्लम ये है कि चार्टर ऑफ डकैती के बाद ये हो गए भाई भाई, उन्होंने कहा तुम भी खाओ हम भी खाते हैं, असी लड़न नु वखो वक हैं पर खान नु कट्ठे। तो अब ये अपना वो भूल गए पुराने इनको सारी बातें। लेकिन केसेस आपको मैं याद दिलाती चाहूँ, 2015 में चौधरी निसार साहब ने चौधरी निसार साहब ने सिर्फ फाइलें रख के, मुतल्लिका बात है कि ये एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि जितने भी केसेस हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि अदारे फैसला करते हैं, लेकिन अदारों के जो फैसले हैं कई दिन पहले मंजर आम पे आ जाते हैं और एग्जैक्टली वही फैसले होते हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं। मसलन ये इस पे हम चाहेंगे कि बाद में बात भी करें डिटेल से कि फिरदौस आशिक अवान साहबा ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा गिरफ्तारी होने वाली है, गिरफ्तारी हो गई। कुछ दिन पहले एक कालम छपा, कालम में कहा गया कि फलां गिरफ्तारियाँ होनी है और फलां नहीं होनी, उसी तरह हुआ। तो फिर ऐसे क्यों हो जाता है? देखिए, वो तो अब जिन इदारों के लोग हैं वो आके बता सकते हैं आपको बेहतर तरीके से, लेकिन एक परसेप्शन तो होती है। अब कल हमारा एक पार्लियामेंट्री ग्रुप है जिसमें सारे डिस्कशन कर रहे थे कल की, इसके बाद जब हम असेंबली से गए हैं तो हमें भी मालूम हुआ कि गिरफ्तारी हुई है। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ नाम प्रपोज कर रहे थे। विशेष होती है ना बंदे की, बचपन से फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि कौन कौन अंदर जाना चाहिए। तो मैंने प्रेडिक्शन की कि नहीं, अल्लाह करे कि दूसरी गिरफ्तारी हमजा शहबाज की हो। अब अगर मैं स्पोक्स पर्सन हूँ, आप मुझे कहेंगे आपको, मुझे तो किसी इदारे ने नहीं बताया, लेकिन एक बंदे की दिल के भी अरमान होते हैं जो आज पूरे हो रहे हैं। बहुत सारी आवाम के दिल के अरमान पूरे हुए हैं। मैं अपने भाई से डिसएग्री करूंगी, बहुत लोग खुश भी हैं। अब मैं एक मिनट जो मैं आर्गुमेंट कर रही थी, देखिए चौधरी निसार साहब ने 2015 में ये फेक अकाउंट्स वाला केस जो इसको टेकअप करवाया था। एहतसाब का अमल क्यों नहीं हुआ इन दोनों के दौर में? जो COD इन्होंने साइन किया हुआ था, जिसमें मैं चार्टर ऑफ डकैती कहती हूँ, और अब इन्होंने जो लूट मार के दस्तरखान को कॉमन किया, जो मुकमका हम कहते रहे कि ये कर रही हैं। बज़ाहिर लोगों को इलेक्शन से पहले क्या मरियम बीबी कहती रही, नवाज शरीफ और जरदारी और इमरान भाई भाई हैं। आज आपने देख लिया कि कौन भाई भाई। सेनेट के इलेक्शन में आपका भी अलायंस था? नहीं, हमारा पीपल्स पार्टी से अलायंस नहीं था, वो दूसरे उस पे आ गए। और जरदारी साहब तो ब्रेक ले लूं, मुझे सिर्फ जुमला कंप्लीट करने दें। सारी बात यह है कि एहतसाब के अमल को रोका नहीं जा रहा और ना रुकेगा, और यही आपके डेवलप कंट्रीज का होता है। आपका सुप्रीम होता है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ होता है, और अक्रॉस द बोर्ड होता है। शख्सियत मैटर नहीं करती। जारी रहेगा, ये कहना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। लेकिन एहतसाब और बजट के साथ जो जुड़े मामलात हैं, इस पर बहस जो है हमारे अगले पोर्शन में जारी रहेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे। वेलकम बैक। बजट से के बारे में बात कर रहे थे हम वक्फे से पहले, और इस पे ज़िया साहब ने भी अपना इनपुट दिया, कंवल शोजब ने भी बात की, और
ملک احمد خان صاحب نے بھی اپنی رائے اس پہ دی. اس سلسلے کو اب آگے بڑھاتے ہیں. ضیاء صاحب, بجٹ کی اسپیچ تو آپ نے سن لی, اب بجٹ کے پاس ہونے میں کچھ مراحل ہیں ابھی باقی. آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں جب حکومتیں بجٹ بناتی ہیں کتنی اسپیس ہوتی ہے ان کے پاس اس طرح کا بجٹ بنانے میں جس طرح کی توقع ان سے عوام کرتے ہیں؟ ظاہر ہے عوام کی توقع تو ہمیشہ ہوتی ہے بڑی ریلیف ملے گی, بڑی تنخواہیں بڑھیں گی, ہمارے لیے کچھ اور جو ہے پروجیکٹس آئیں گے, ترقیاتی منصوبے آگے بڑھیں گے. لیکن ہمارے ہاں تو جب سے پاکستان بنا ہے شاید 2-4 بجٹ ایسے ہوں گے جب بنانے میں آسانی ہوگی, ورنہ زیادہ تر تو ایسے تھا. آج کے اس بجٹ کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتر بجٹ اگر ہو سکتا تھا تو وہ کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے؟ اور نہیں, اس سے بہتر بجٹ والی بات جو ہے وہ ان حالات میں, ان سرکمسٹانسز میں مشکل ہے. اگر ہاں یہ دیکھیں اکانومی جو ہے وہ نظریے کے ساتھ ملتی ہے, یعنی آپ آئسولیشن میں تو نہیں رکھ سکتے, نہیں کوئی اکانومی کو پروموٹ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ پرائم منسٹر صاحب بار بار کہتے ہیں کہ میں سلطنت مدینہ, ریاست مدینہ کا ایک نظریہ ہے, اس نظریے کو اچیو کرنا, ویلفیئر کا نظریہ ہے نا, جو اس ریاست میں رہتے ہیں ان کی ویلفیئر کے لیے زیادہ کام کرنا ہے. اس نظریے کو اچیو کرنے کے لیے آپ IMF کا پروگرام لے کے نہیں چل سکتے. سلطنت ریاست مدینہ جو ہے وہ IMF کے پروگرام سے آپ اچیو نہیں کر سکتے. اچھا, IMF کا پروگرام ہے کیا؟ یہ واشنگٹن کنسنسس ہے. یہ واشنگٹن کنسنسس ہے, یہ بنا ہے آن دا بیسس آف ملٹن فرائیڈمین ہوا کرتا تھا ایک شکاگو اسکول آف تھاٹ کا بندہ, اس نے یہ چیز انٹروڈیوس کی ہے. یعنی اسمال از بیوٹیفل, گریڈ از گڈ, اور اٹ از ناٹ دا بزنس آف دا گورنمنٹ ٹو بی ان دا بزنس. اچھا, یہ سوٹ کرتا ہے ایک کیپٹلسٹ کنٹری. اگر اجازت دیں مجھے, اب آپ کی بات کر رہا ہوں, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے ہنا ربانی کھر, پیپلز پارٹی کی نمائندگی کرتی ہیں. ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے اور فارمر وزیر خارجہ کی حیثیت سے آج کے اس بجٹ کو کیسے دیکھا, کیسے پایا, اور وہ کس طرح سے انالائز کرتی ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہنا ربانی کھر صاحب, آپ بتائیے گا, اسپیچ سنی ہے, حکومت کا تو دعویٰ ہے کہ ان حالات میں اس سے بہتر بجٹ نہیں ہو سکتا تھا, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس بجٹ میں جو ہے وہ عام آدمی اس پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. تو آپ ایگری کرتی ہیں اس نظریے سے, اس نیریٹو سے کہ ایسا ہی ہے اور ان حالات میں اچھا بجٹ نہیں بن سکتا تھا؟ جی دیکھیں, اب یہ کیا ہم عوام کو کہتے ہیں نا کہ یو کانٹ فول آل پیپل فار آل ٹائمز. آپ کس بیسس پہ آئے, کس بیسس پہ آپ نے صحیح غلط طریقے سے حکومت لی, اور آج آپ کیا عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ نے جو انفلیشنری پریشر اس ملک کے اوپر ڈالا ہوا ہے وہ پچھلے 10 سال سے نہیں ڈالا. آپ نے ہر جگہ جہاں پہ گروتھ ہو سکتی ہے وہاں پہ کنٹریکشن ہو رہی ہے. آپ نے اکنامک سروے میں دیکھ لیا کون اونرشپ لے گا پچھلے 11 مہینے کی, بیکاز آپ ہر چیز تو نہیں کسی اور کے اوپر ڈال سکتے. پھر آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے ٹیکسیشن بڑھانی ہے, ہم نے ہر کسی کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. دوسری طرف آپ وہ جو پچھلی حکومتوں نے نان فائلرز کو جائیدادیں بنانے کی اجازت نہیں دی تھی وہ آپ جا کے دے رہے ہیں. سو دس از نہ تیتر نہ بٹیر, ایک بالکل کنفیوزڈ اسٹیٹ. اینڈ اس حالات میں یہ حالات بنائے اس وقت جو 11 مہینے کی ان کی پرفارمنس رہی ہے وہ تو فرینکلی اسپیکنگ اس کا پورے پاکستان کی ہسٹری میں شاید ریکارڈ نہیں ملتا. اور آپ نے اتنا زیادہ بوجھ, ہر چیز کا بوجھ, یہ تو حکومت کا کام کیا رہ گیا؟ حکومت از جسٹ پاس آن. جو چیز بجلی میں انیفیشنسی آئے آپ کریں نا, پہ ذرا اقدامات لیں, آپ ایفیشنسی بڑھائیں. آپ نے سارا کا سارا کاسٹ پاس آن کر دی کنزیومر کے اوپر. اگر آئل کی بات کرتے ہیں, تیل کی قیمتوں کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی کہتے ہیں کرپٹ ترین حکومت تھی, کیوں وہ $140 کا جب آئل تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو اس وقت پاکستان میں آئل کی قیمت $40 کم کیوں تھی, اور آج جب $70 کا ہے تو آج $40 زیادہ کیوں ہے؟ تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور جو وعدے کر کے آئے تھے, جو جن چیزوں کی بنیاد پہ آئے تھے کہ جی غریب پہ سرانی, غریب تو بے شک وہ دیہی علاقوں میں ہو, بے شک وہ اپنی روٹی کھانے کے قابل نہیں رہا. یہ تو اس طرح کا ٹائم تو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں آیا. اور دیکھیں یہ ہم تنقید برائے تنقید نہیں کریں, جو کہ ہمارے پاس بہت وجہ ہے, وجوہات ہیں کہ ہم تنقید آپ کے پاس باقاعدہ ریزنز ہیں اس بات کی کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو کرٹیسائز کیا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آئیں آپ ہمارے ساتھ اور آپ نے اپنا انپٹ دیا. کمل شوزیف, آپ کو اس سال میں $17 ایک سال کے اندر پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا, بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا,
गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, आपको यूएई से, आपको सऊदी अरब से, आपको चीन से पैकेज मिले, आपको IMF के साथ आप प्रोग्राम में चले गए, इन सब के बावजूद जो कल इकोनॉमिक सर्वे आपका जारी हुआ है, आपका चूँकि शोबा है प्लानिंग का, उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि आपने ये प्लान किया हो कि सारे जो पैकेज आपको मिले हैं, सारी जो रिलीफ मिली है, जो सपोर्ट मिली है आपको, उसको ट्रांसफ़र करें अवाम के लिए। अवाम पर तो वैसे ही बोझ है, जो टैक्स दे रहे हैं वो ज़्यादा टैक्स देंगे, जिसकी तनख्वाह कम है उसकी तनख्वाह कम रहेगी, उसकी तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं होगा, ज़राए आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ, हेल्थ के लिए बजट कम कर दिया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के लिए या हायर एजुकेशन कमीशन के लिए जो बजट है वो जो उन्होंने मांगा था उससे कम मिला है। तो आगे कैसे बढ़ेंगे, अवाम के लिए जो रिलीफ है वो कैसे और कहाँ से आएगी? काफ़ी ज़्यादा सवाल कर दिए हैं, और जो हिना रब्बानी खर साहिबा कह के गई हैं उसका भी मुझे जवाब देना, और IMF पे जो ज़िया साहब ने बात की है उसका भी जवाब देना है। अब 3-4 जगहों से अटैक है और एक हुकूमत है, तो टाइम आपने देना है मुझे फिर उस हिसाब से। देखिए, पहली बात तो जो ये IMF के प्रोग्राम्स कह रहे थे कि रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है वो IMF के प्रोग्राम के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है कैपिटलिज्म जो है वो इस वक्त अक्रॉस द वर्ल्ड है कैपिटलिज्म। ये पाकिस्तान अगर पहले ये क्राइम हम कमिट कर रहे होते कि पहली दफ़ा पाकिस्तान को हम IMF के प्रोग्राम में लेके जा रहे होते, तो फिर तो हम ज़रूर यहाँ से अपने आप को पकड़वाते। ये 22वां प्रोग्राम है, और 22वें में जाने की रीज़न क्यों हुई? इंडिया एक प्रोग्राम में गया, उसके बाद वो दोबारा उसको जाने की ज़रूरत नहीं हुई। फिस्कल डिसिप्लिन, ये मेरे ज़्यादा बेहतर इकॉनमी को जानते होंगे, जब आप डिसिप्लिन करते हैं अपने इकॉनमी को और आप शॉर्ट टर्म इंटरवेंशंस करते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स लेके जाते हैं, फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है दोबारा इस तरह करने की। दूसरा ये कि इकॉनमी में अब अगर हिना रब्बानी खर साहिबा ने जो एतराज़ात उठाए हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, मैं ऐसे सीनियर हैं माशाल्लाह, मिनिस्टर भी रही हैं, तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर कोई वर्स्ट फूड इन्फ्लेशन आया और बहुत हाई लेवल का इन्फ्लेशन आया तो वो दोनों दफ़ा इन्हीं की हुकूमत में आया। 25% पे थी आपकी टोटल इन्फ्लेशन और 30% फूड इन्फ्लेशन थी। जो रोटी का ये नारा लगाते हैं ना, ये 2 रुपए की रोटी 6 रुपए की इनके दौर में हुई थी। 40 से 50 रुपए जो दालें मिला करती थी वो 130 140 की इनके दौर में हुई थी। 70 या 60 रुपए किलो के हिसाब से जो घी और ऑयल मिला करता था वो 170 180 रुपए लीटर इनके दौर में हुआ था। और पूरी लिस्ट है ये, आप अगर आप पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पे चले जाएं और 4 साल तक डबल डिजिट में महंगाई, फूड भी और दूसरी भी ओवरऑल इन्फ्लेशन अगर रही इनके दौर में, माशाल्लाह ग्रोथ रेट 0.3%, 0.9% इनके दौर में रहा। 2.9% पे ये गए थे तो उल्टी छलांगे मारे थे। बात सारी ये होती है। अच्छा, अब दूसरे हमारे माशाल्लाह एक्सपीरियंस्ड हैं PMLN वाले 5.2 5.8 के वो दावे करते हैं ग्रोथ के। एक टाइम पे वो टच दौर में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, मैं पेट्रोल की कीमतों पे भी अभी आपको, डॉलर की कीमत मुस्तहकम रही। ये देखिए ना, ये अलग अलग चीजें, मैं डॉलर की कीमत पे भी और पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम क्यों रही, क्या है, मैं वो फैक्ट्स एंड फिगर्स भी आपको बता देती हूँ। 5.2 का उन्होंने कहा एक दफा सिर्फ उनके दौर में टच किया। 3.3 पे उनको मिली थी इकोनॉमी, बीच में वो पूरा टाइम 4 पे रही है। ECG एक टाइम पे ऊपर गई है 5.2 पे, और उसके बाद वो कंजम्पशन फेड इकोनॉमी थी। कंजम्पशन फेड इकोनॉमी ये होती है कि उसमें आप ग्रोथ रेट आपका चढ़ रहा होता है लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही होती है, उसमें एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही होती हैं, आप बाहर से डॉलर बोरो कर रहे थे और लोकल आप स्पेंड कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। फिर जो उन्होंने इकोनॉमी के लिए जो काम करके गए हैं वो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स नहीं है जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट कर सके। और ये स्लो डाउन जो इकोनॉमी का था, वैसे चूंकि नहीं, अभी पहले वाले बहुत क्वेश्चन हुए, मैं पहले उनको जवाब दे नहीं, आपने सवाल बहुत सारे किए ना, तो मजबूरी तो होती है ना, ज़ाहिर है वो तो टेक्निकल चीज है। अब वही है ना, आपको भी तो फेड रेवेन्यू चाहिए और कंजम्पशन टेक्निकल से ताल्लुक ज्यादा होता है। देखिए, एक चीज आपको बता दूं कि आपके सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपने कर्जे लिए हुए भी हो तो वो पूरा उसको इवन आउट कर लेते हैं। पेट्रोल की कीमतों की ये बात कर रहे हैं, पिछले दौर में पेट्रोल $27 फी बैरल, $30 फी बैरल एवरेज पे रहा है, 30-34, और पाकिस्तान में 116 रुपए बिकता रहा। क्यों? 34 बिलियन इन्होंने बनाया पेट्रोल की कीमतें ज्यादा रख के, और पाकिस्तान में एनर्जी के जितने प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो महंगे लेवल पे इंपोर्टेड कोल पे। समझते हैं कि अगर आपका पेट्रोल जो है वो 112 रुपए का हो गया है तो फिर जस्टिफाई है। $78 पर बैरल मैं आपको बता देती हूँ। पीपल्स पार्टी के दौर में क्या हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में भी यही हुआ, उनका बड़ा जिम्मेदार तो वो है ना, तो इस अब जिम्मेदार तो आप हैं। देखें, हम ब्रेक ले लें ताकि ब्रेक के बाद आप ज्यादा डिटेल से बात कीजिएगा। बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है, बड़े कमल शोजब ने बड़े अच्छे तरीके से अपना फाइट किया केस और अदाद व शुमार के साथ। अब ज़ाहिर बात करेंगे ब्रेक के बाद मलिक
احمد صاحب سے, وہ جو کہ نمائندگی کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی, وہ جواب دیں گے, اور اس کے علاوہ یہ بھی پوچھیں گے ان سے کہ اب پنجاب اسمبلی کے جو لیڈر جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں, تو اب مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. بریک کے بعد اس موضوع پر بات کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے کنول شوذب جو ہیں وہ اعداد و شمار کے ذریعے یہ ثابت اپنا پوائنٹ کر رہی تھی کہ پچھلی حکومتوں کی پرفارمنس جو تھی وہ آج کے مقابلے میں کوئی بہت بہتر نہیں تھی, اور اگر آج کی حکومت پر کوئی الزام ہے تو اس طرح کے الزامات اور اس طرح کی جو نااہلی ہے جسے کہا جا سکتا ہے, اس کا سامنا ان حکومتوں کا بھی تھا. ملک احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب یہ جو اعداد و شمار پیش کیے ان کا کیا رپلائی آپ کے پاس, کیا جواب ہے آپ کے پاس, اور دوسرا ذرا بتائیے گا مختصر الفاظ میں کہ اب آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی خاص طور پر قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی کی گرفتاری کے بعد. تو سب دیکھیں, جہاں تک بجٹ آپ کے پاس ریاض صاحب بیٹھے ہیں, 25 کے قریب فیکٹرز ہیں جو ایڈ اپ ہوں تو بجٹ کا تخمینہ لگایا جاتا ہے. اب جو پچھلے ایک سال میں اس کے باوجود کہ 2 بجٹ دیے گئے, سارے ٹارگٹس مس کیے گئے ہیں, تو اب اگر اتنا بڑا بجٹ پروجیکٹ کر کے اس کو اتنا خسارے کا بھی رکھنا ہے, اب فگرز جو نمبرز ہیں, بجٹ کی منطق جو ہے مجھے سم ہاؤ کنفیوز نظر آئی بائی واٹ ہنا ربانی صاحبہ سیڈ. ان کی جو بات وہ کر گئی ہیں بائی دیٹ, وہ زیادہ معقول بات کر کے گئی ہیں, وہ یہ کہہ کر گئی ہیں, اور مجھے اندازہ ہے بھی پورا بجٹ ڈاکومنٹ ہم دیکھ رہے ہیں جو بھی بجٹ سپیچ کے بعد لگ یہ رہا ہے کہ جہاں پر آپ اتنا بڑا خسارہ بھی ریفلیکٹ کر رہے ہیں اور اتنا آپ نے ایک ایمبیشیس پلان بھی دے دیا ہے, تو منطقی اعتبار سے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ وہ جو 25 فیکٹرز آپ نے ایڈ اپ کیے ہیں, تو پچھلے آپ کی سال کی جو ٹارگٹس ہیں وہ سارے مسڈ ہیں ان 24-25 میں سے. اس میں جی ڈی پی بھی ہے, ٹیکس کلیکشنز بھی ہیں, یہ 2 تو وہ ہیں بنیادی طور پہ جن کے اوپر بہت میڈیا میں بات ہوئی. جی ڈی پی کا اگر 5.2 یا 5.8 جو بھی کنول کہہ رہی تھیں, تو میں وہ ان کو بتاؤں کہ پرسسٹنٹ رہا ہے وہ. اگر ان کے ایسے ہے کہ جو آپ کے اکنامک ایڈوائزرز ہیں وہ جب گورنمنٹ کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو ان 25 فیکٹرز میں سے یا 24 یا 23 فیکٹرز میں سے 1-2 اٹھا لیتے ہیں اور پھر اس کو ڈرم بیٹ کرتے ہیں, اور پھر پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو لے کر اپنا ایک پورے ایمبیشیس معاملہ کھڑا کر لیتی ہے. اب ڈیٹ کو ایز اے کرس پوسٹ کیا گیا نا کہ ڈیٹ کرس ہے. اب یہ آئی ایم ایف کے ساتھ, کیونکہ ہماری جو اکانومی ہے یہ سب کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم سب کو بہتر انداز میں بتانے والے ضیاء صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں کہ ہماری اکانومی تو اس ڈیٹ ٹریپ میں پچھلی 6 دہائیوں سے ہے. اب یہ کیسے مانیں کہ جو اب یہ پروپورشن ہے جو ان کی گورنمنٹ میں, یہ میں صرف ایک آرگومنٹ ان کو یہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں بار بار کہ آپ نے بے شک ڈیٹ سروسنگ کے لیے اتنا بڑا قرضہ لیے, لیکن اصل میٹر یہ ہوگا کہ جو لوگوں کا برا حال اس بجٹ کے ساتھ ہوگا. اس بجٹ کے گورنمنٹ کا کام یہ نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑی تکلیف انفلکٹ کرنی ہے اپون پیپل جو پہلے بلو دا پاورٹی لائن بیٹھے ہیں. تو یہ بجٹ جو ہے بالکل ایک ناکام بجٹ ہے, اس کے ساتھ لوگوں کی تکلیف میں اضافہ ہوا ہے, اور جیسے میں نے یہ پہلے کہا کہ کئی وہ فیکٹرز جن کے ساتھ اکانومی میں بہتری آنی ہے ان کے اندر ایک اٹر کنفیوژن رہے گی اس بجٹ کے ساتھ, یہ آپ دیکھیں گے وقت کے ساتھ پتہ چلے گا. اور جہاں تک آپ یہ گرفتاریوں کا معاملہ چلا ہے اور اس میں دیکھ رہے ہیں ہم بالکل بڑے بتائیے گا کہ وقت کم ہے تو میں نے باقی دوستوں کے پاس بھی جانا ہے, جلدی بتائیے گا. میں صرف اتنا, کل ہم نے اپنی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ رکھی ہے اور جو بھی لائے عمل ہوگا کل اس کا اعلان کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. ضیاء صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ ان حالات میں وقت چونکہ کم ہے, کیا حکومت جو ہے آسانی سے بجٹ پاس کرا لے گی؟ آج اپوزیشن نے ریجیکٹ کیا ہے, اور آج ہی آپ نے دیکھا ہوگا اور کل بھی حکومت کے ایک اتحادی اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے راول بھٹو صاحب سے. آپ سمجھتے ہیں کہ آسانی سے جو ہے وہ یہ مرحلہ گزر جائے گا؟ جہاں تک میرا خیال ہے بجٹ پاس کروا لیں گے. اچھا. اور میں نہیں سمجھتا ہے کہ پی ایم ایل این اور پی 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 اس موڈ میں ہے کہ حکومت وہ چلتا کرے, کیونکہ اس کے بعد جو سلسلے شروع ہوں گے نا, ریپنگ اپ آف دا سسٹم ہوگا جو سوٹ نہیں کرے گا کسی سیاستدان کو, نہ پی ٹی آئی کو, نہ پی 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 کو, نہ پی ایم ایل این کو. اس کے بعد پتہ نہیں کب الیکشنز ہوں گے. تو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا, اور رکھ رہے ہیں میرے خیال سے. یہ بجٹ پاس ہو جائے گا. سیاستدانوں کو پتہ ہے کہ وہ انہوں نے ایک ریڈ لائن کراس نہیں کرنی, اور جو اسپیس اویلیبل ہے اس کو یوز کرنا ہے. نہیں, وہ سیاست کی لڑائی نہیں ہوگی, یہ ہوگی بزنس مین ورسس گورنمنٹ. اور یہ ہمیشہ ہوا ہے. یہ ون ٹرانس کنٹری پاکستان کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جب تاریخ نے قیمتیں بڑھانے کا موقع آتا ہے
تو سب بڑھا دیتے جی۔ ہیں وہ غریب مر جاتا ہے. لیکن جب سیکنڈ جنریشن ریفارمز لانے کی ضرورت پڑتی ہے جس میں دولت مند لوگوں کے پیسوں پہ ہاتھ پڑے گا تو اس وقت لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور چلنے نہیں دیتے ہیں گورنمنٹ دولت مند لوگ. کمل شاہ صاحب آپ کے نہیں ایک اور ایک بات میں کروں جی گا. جی پچھلے 40 سال سے پاکستان از ان اسٹیٹ آف وار. فرسٹ افغان وار, سیکنڈ افغان وار, TTP, ضرب عزم, رائے راست اور ابھی جو رد الفساد. جی جی یو ڈونٹ فائٹ وارس ود ایمٹی پاکٹس. صحیح. یہ پیسے چاہیے آپ کو. 40 سال سے آپ خرچ کر رہے ہیں. کمل شاہ صاحب کو لے لیں صاحب, آپ کے بہت سے سوالوں کا جواب رہ گیا, بہت سی پوائنٹس آپ کے رہ گئے چونکہ وقت کم ہے. بتائیے گا کیا آپ سمجھتی ہیں, آپ کی حکومت سنجیدگی سے سمجھتی ہے کہ اپوزیشن کو انگیج کرنا چاہیے, اس سے بات کرنی چاہیے تاکہ جو اضطراب اور ہیجان کی کیفیت ہے وہ ختم احتساب جاری رہے؟ اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں دیکھیے ہے. جہاں تک عوام کی بھلائی کا, اکنامک چارٹر آف اکانومی کا یا جو عوامی ایشوز ہیں اس پہ ہم بالکل ان کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں گے, انگیج بھی کریں گے. لیکن ابو بچاؤ مہم, کرپشن بچاؤ مہم پہ وہ احتساب کے ادارے جانے اور یہ جانے, اس میں نہ ہم وہی NRO ہے وہ نہ وہ دیں گے نہ انگیج کریں گے. بچانے کا کوئی مانگا میں آپ سے ایسی کوئی NRO؟ اسٹیٹمنٹ دینا نہیں چاہتی جس کا مجھے نالج نہیں ہے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپوزیشن میں بھی بہت سارے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, پاکستانی ہیں, بڑا اچھا دل رکھتے ہیں, پرو پاکستان ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. ہمارے آرگیومنٹس فرق ہو سکتے ہیں, ہماری آئیڈیالوجیز فرق ہو سکتی ہیں, لیکن ہماری اورینٹیشن ایک ہی ہونی چاہیے اور وہ پاکستان کو بنانا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ صرف یہ بت پرستی میں ہم لگے رہیں اور اس چیز کو اصل اپنے مقصد کو جو ایوان میں ہم نے جس طرح سے آج جو ایوان میں اس ہنگامہ رہی کو ختم کرنے کے میرا لیے یہ خیال ہے کہ جو ایوان ایوان میں موجود ہیں وہ سارے انڈر اوتھ ہیں اور انہوں نے بہبودی پاکستان کی کے لیے قسم اٹھائی ہوئی ہے. اور اگر وہ اس چیز کو بھول جاتے ہیں تو وہ اپنے ذات کے ساتھ بھی اور اللہ کی دربار میں بھی جواب دے ہوں گے. یہ وہ ٹائم نہیں ہے جیسے ضیاء صاحب نے فرمایا ہے. یہ جو پہلے ہم سنتے تھے نا, میرے عظیم پاکستانیوں ہم بڑے مشکل حالات سے گزرے, یہ میرے عزیز ہم وطنوں ہم واقعی مشکل حالات سے گزرے ہیں. اور اس وقت ہم وطنوں کو بھی, عوام کو بھی اور حکمرانوں کو, ہم نے تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے. پہلا انیشیٹو لیا, وزیر اعظم نے خود اپنی ذات سے آسٹیرٹی شروع کی, اپنی کیبنٹ ممبرز کے پہلی دفعہ آپ نے اس چیز کو اپریشیٹ نہیں کیا کہ 10% اگر باقیوں کی کم بڑھائی ہے تو اپنی گھٹائی ہے. یہ ہم نے پریسیڈنٹ سیٹ کیا اور اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کی اویلیبل فسکل سپیس اتنی جتنی تھی. خان نے اپنی تنخواہوں میں رضاکارانہ طور پر ان کو نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے. کٹوتی کرائی ہے جی, 10% دے دیا ہے. آپ کا شکریہ. ضیاء صاحب آپ کا شکریہ. ملک احمد خان صاحب نے لاہور سے میں جوائن کیا, آپ کا بھی شکریہ. ناظرین, یہ گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی ہے. ہماری آج ٹی وی کی جو اسپیشل بجٹ ٹرانسمیشن ہے یہ جاری رہیں گی آج بھی اور کل بھی ہم انشاءاللہ اسی وقت پہ نئے مہمانوں کے ساتھ بجٹ سے متعلقہ موضوعات, سیاسی معاملات کو لے کر آئیں گے, بات چیت کریں گے. ایک اور بھی اہم اطلاع ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان آج قوم کے نام پیغام بھی جاری کریں گے. پہلے یہ اطلاع ملی تھی کہ 9:15 بجے ہوگا, اب سن رہے ہیں کہ وہ پیغام جو ہے شاید رات 10 یا اس کے بعد بھی جاری رہے گا. بہرحال اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی کسی نئے شو کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے موضوعات پر.